بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ محترم ناظرین، دو بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں کہ جو تمام تر خرافات، بد اخلاقیاں اور بدعنوانیاں ساری کی ساری انہی دو سے جنم لیتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ام الامراض ہیں۔ معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں پنپ رہی ہیں، ان کی بنیاد دو برائیاں ہیں، اور یہ دو برائیاں آج سے نہیں ہیں، یہ اسی وقت سے ہیں جب سے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر اور امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس قوم میں بھی یہ دو بیماریاں موجود تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین۔ پہلی بیماری یہ تھی کہ وہ لوگ ان پڑھ تھے۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ پڑھے لکھے کو سمجھانا آسان ہوتا ہے اور ان پڑھ کے ساتھ بات کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے، بھئی آؤ چلیں اس کو سمجھانے کے لیے، تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ رہنے دیں، وہ تو ان پڑھ ہے جی، وہ تو پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو ان پڑھ ہونا ان میں پہلی بیماری تھی۔ دوسری بیماری فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، پرلے درجے کے جاہل تھے۔ کئی لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن جاہل نہیں ہوتے، کہتے ہیں بندہ تو ان پڑھ ہے لیکن بات بڑی سیانی کرتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، سمجھداری والی بات کرتا ہے۔ کچھ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان پڑھ ہو کر بھی جاہل نہیں ہوتے، سیانے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ یہ دو بیماریاں ایسی تھیں جس کی وجہ سے معاشرے میں چوری، معاشرے میں دو نمبری، معاشرے میں فراڈ اور دھوکہ، معاشرے میں زنا، معاشرے میں ڈکیٹی، معاشرے میں قتل و غارت، کون سا گناہ تھا جو وہ قوم اور وہ لوگ نہیں کر رہے تھے جن کے اندر یہ دو بیماریاں موجود تھیں۔ اور آج اگر ہم اپنے گرد و نواح کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے اس وطن عزیز کے اندر بھی یہ دو بیماریاں آپ کو ہر جگہ ملے گی، یا تو لوگ ان پڑھ ہیں یا پھر پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو بیماریوں کا علاج کیسے کیا؟ قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ کی اس آیت کے اندر جو آیت نمبر 2 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیغمبر جب آئے اور آپ نے آ کر ان کو کون سا ایسا گر سکھایا، کون سا ان پہ ایسا فارمولہ آزمایا جس کی وجہ سے یہ لوگ جہالت سے بھی نکلے اور ان پڑھی سے بھی نکل کر پڑھے لکھے مہذب زدہ ایسے کمال کے لوگ بنے کہ جن کی مثال آج تک دوبارہ کائنات کے اندر نہیں دیکھی گئی۔ وہ کیسے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ یہ پہلا کام حضور نے کیا، یتلو علیہم آیاتہ، انہیں قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی۔ کبھی شرک کے موضوع کے اوپر آیات پڑھ کے سنائی، کبھی زنا سے روکنے کے حوالہ سے آیات پڑھ کے سنائی، کبھی کم ناپ تول کے حوالہ سے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائی، کبھی پردے کے موضوع پہ، حیا کے موضوع پہ، انسانیت کے موضوع پہ، درد کے موضوع پہ، ہمدردی کے موضوع پہ اور سود کے حرام ہونے کے موضوع پہ آیات پڑھ پڑھ کے سنائی۔ آج یہ قوم، ہم یہ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اس کا پہلا حق بھی ہے، اور آپ نے یہ پہلا کام کیا، ان لوگوں کو سمجھایا، قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی۔ آج یہ ناروے کا ایک مسئلہ ہوا، ہم چند دن کے لیے جذباتی ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کاش یہ ہم کرتے کہ ناروے والوں نے قرآن پاک کو جلانے کی جسارت کی ہے، ناپاک کوشش کی ہے، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا ایک ایک بچہ حافظ نہ ہو، جب تک ہمارے سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ صبح کا آغاز نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کچھ بھی نہیں کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا فرمایا ویزکیہم، دوسرا جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس امت کو سمجھانے کے لیے، اس قوم کو سمجھانے کے لیے، ان کی جہالت کو دور کرنے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، دوسرا کام فرمایا ویزکیہم، ان کا تزکیہ کیا۔ کیوں؟ قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں اس بات پہ کہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوتا ہے جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تعلیم بھی اسی لیے ہے تاکہ تزکیہ ہو جائے، قرآن بھی اسی لیے ہے کہ تاکہ تزکیہ ہو جائے۔ تزکیہ کیا ہے؟
آسان سے الفاظ میں تزکیہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جائے، ہمارا عمل ہر طرح کی بدعت سے پاک ہو جائے، ہماری گفتگو ہر طرح کی فضولیات اور لغویات سے پاک ہو جائے، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو اسلام کے آئینے کے سامنے کھڑا کیجئے۔ میرے کان، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میری دن رات، میری خوشی غمی، میرا اٹھنا بیٹھنا، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں تلاوت تو یہاں سے کر رہا ہوں، کثرت کے ساتھ کر رہا ہوں، داڑھی تو ہے، نمازی تو ہوں، لیکن تزکیہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو تمہاری زبان سے ادا ہو رہا ہے، جس کو تم آنکھوں سے چوم چوم کر لگاتے ہو، وہ تمہارے کلیجے میں اتر جائے، وہ تمہارے دل میں اتر جائے، تمہارے عمل میں اتر جائے۔ یہ ہے تزکیہ۔ دو کام آپ نے یہ کیے۔ تیسرا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف قرآن پڑھ کے نہیں سنایا بلکہ اس کی تعلیم دی، لوگوں کو قرآن کے عالم بنایا۔ آج کثرت کے ساتھ حفاظ موجود ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن قرآن پاک کو سمجھنے والے موجود نہیں ہیں، قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کے صحیح علم کے وارث موجود نہیں ہیں، جیسے تربیت کرنے والے، تزکیہ کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آج قرآن پاک کو جاننے والے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا پھر بہت کم لوگ ہیں، جو ہیں وہ صرف اپنی معاش کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو چوتھا کام جو آپ علیہ السلام نے اس امت کے لیے کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو حکمت دی، ان کو دانائی دی، ان کو حدیث کے ذریعے سے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے سونے، لین دین، ہر معاملے میں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو حکمت اور دانائی کی باتوں سے روشناس کروایا۔ ان کے سامنے دین کو کھول کے واضح طور پہ آپ علیہ السلام نے پیش کیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، اقبال نے بھی اسی بات کو یوں کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن پاک کے تارک ہیں، من حیث القوم، جیسے قرآن پاک نے کہا جھوٹے پہ لعنت ہے، ہم نے کہا جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نہ ہوتا، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ قرآن پاک نے کہا سودی ہو تو تمہاری اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، ہم نے کہا ہمارا ملک سود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ قرآن پاک نے کہا پردہ کرواؤ اپنے گھر والوں کو، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرنے والے، ہم نے کہا نہیں، کیا خوشی کیا غمی کیا ہمارے انٹرٹینمنٹ، ہم لباس کھانا پینا ہر چیز پہ فضول خرچ ہو گئے۔ قرآن کی ہر بات کو عدل، انصاف، حکمرانی، تمام تر باتوں کو ہم نے پاؤں کے نیچے روندا۔ اور جب اس قرآن کے ساتھ غداری کی، اس تعلیم کے ساتھ غداری کی، وہ انقلاب جو اسلامی انقلاب آیا ہوا تھا پھر آج جہالت میں بدل گیا۔ پھر آج لوگ اتنے زیادہ ان پڑھ ہیں، اتنے زیادہ جاہل ہیں۔ آئیے، اگر واقعی انقلاب چاہتے ہیں، اگر حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں، اگر معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اگر نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر دلوں میں خوف خدا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی معاشرت اور معیشت کو درست کرنا چاہتے ہیں، اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنا پڑے گا، اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا، حکمت کی باتوں کو عام کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے بارے میں تدبر، اس کے بارے میں تفکر اور اس کی تمام تر باتوں کو جاننا اور اس کو عملی جامہ پہنانا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے ہوں، تزکیہ کرنے والے ہوں، قرآن پاک کو صحیح معنوں میں جاننے والے ہوں، اور حکمت کی باتوں کو خود جاننے والے اور عملی طور پہ اپنا کر لوگوں تک پہنچانے والے اللہ ہمیں بنا دے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔